حضرت علی کی شخصیت کے تمام پہلو ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے میں کیا، بلکہ کئی دن تک اس کی تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی۔ فقار صاحب سے ایک بات کی میں معذرت چاہتا ہوں، جو انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ عقیدے کی بات جو کی تھی انہوں نے، تو ایک تو ایمان اور عقیدے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ میں ظاہر ہے حضرت عمر کی اولاد میں ہوں، سنی ہوں، اور لیکن یہ کہنا جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہ حضرت علی پہ کچھ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کچھ نہیں رکھتے ہیں، تو یہ غلط ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دو نبی کا عقیدہ اتنا ہی مضبوط ہے، اور ان کی ذات میں کوئی کانفلکٹ کسی کی میں سمجھتا ہوں عقیدے میں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بھئی یہ ہو سکتا یعنی خلافت کا ذکر کرنا ایک کانفلکٹ ہے، کنٹروورسی ہے، وہ ذکر نہ کیا جائے، لیکن صرف سوائے اس کے کہ امامت میں ایک فرق ہو سکتا ہے کہ بھئی امامت میں ایک عقیدہ نہیں ہے، لیکن حضرت علی کی ذات یعنی وہ خلفائے ثلاثہ کے بعد جو تاریخی اختلاف ہے اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو جو رشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں وہ اور اہل بیت سے محبت ایمان کا جز قرار دی گئی ہے، وہ سنیوں کے عقیدے میں بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہے جتنا اس میں کچھ لوگ ہو سکتا ہے ذاتی کرتے ہوں، دونوں طرف سے اس کا یہاں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ رمیش دیکشت صاحب نے کہی تھی کہ جو حضرت علی کا جو یکجہتی کا جو پہلو بیان کیا جا رہا ہے، مشکل یہ درپیش ہے ہم لوگوں کے سامنے، جتنے ہم سیمینارز کرتے ہیں، جتنے پروگرامز کرتے ہیں، جتنے فنکشنز کرتے ہیں، ایون جو آپ آج دیکھ رہے ہیں لکھنؤ میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں CA/NRC اور سو کال NPR کے خلاف، اس میں ایک دشواری درپیش ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے جو آڈینس ہم کو چاہیے ہے۔ ظاہر ہے اس پروگرام میں بھی وہ آڈینس نہیں ہے، یعنی چند لوگ ہو جانا وہ الگ بات ہے، کچھ چند لوگ ہم خیال ہیں ہمارے، یعنی برادران وطن کی بات میں کر رہا ہوں، جو ہم خیال ہیں اگر ہماری محفل میں 200 لوگ ہیں تو غالباً 2 یا 4 وہ حضرات ہیں جو ہم خیال ہیں اور جو سیکولر ویلیوز کو یہ جو ہندوستان کی غیر نظامی تہذیب یقین رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 30-35% آبادی ہندوستان کی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو شدت پسند لوگ ہیں خواہ کسی کمیونٹی کے ہوں، کہ جو شدت پسند نہیں ہیں وہ جو ایک 1/3 آبادی ہندوستان کی ہے بلکہ زیادہ ہے، اس تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ صاحب میڈیا کے ذریعے سے پہنچ جائے گی، انفارچونیٹلی جو ماحول ہے میڈیا کے ذریعے سے بھی نہیں پہنچ رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر سوشل میڈیا پہ خوش ہو رہے ہیں، یعنی میں بہت بلنٹ الفاظ میں کہہ دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ یا تو وہ ہندو حضرات ہیں جو مودی جی کے یا سرکار کے بھکت ہیں، وہ اس طرح کمنٹس لکھ رہے ہیں جو ہم کو ناگوار ہوتے ہیں، اور کچھ مسلمان بھی غلطی کر رہے ہیں اور بہت ناجائز نازیبہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ سرکار کے خلاف یا انڈیویجول پرائم منسٹر، ہوم منسٹر، مختلف لوگوں کے خلاف ایسی باتیں لکھ رہے ہیں، یا ایون RSS کے لیے ایسی زبان کا استعمال کر رہے ہیں۔ وہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے ہماری انرجی، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یا تو ہم ان کے خلاف کچھ باتیں لکھ رہے ہیں، نازیبہ الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، یا ہم اس کی مسخری یعنی کامیڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں حاصل کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب حضرت علی علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں اگر میں اس بات کو کہوں اور دیکشت جی کی بات کو تھوڑا ریورس کر دوں، اور ریورس یہ کر دوں کہ وہ جو سیکولرزم اور جو مساوات کا جو کانسیپٹ وہاں پہ تھا، اس مساوات کو ہم اب جس کانٹیکسٹ میں ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صاحب ہم بڑے انصاف پسند لوگ ہیں اور ہم دوسروں کو وہ دینا چاہتے ہیں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہندوستان کا ماحول اس سے مختلف ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلم کمیونٹی بائی اینڈ لارج ہیو ناٹس ہیں، کم سے کم پاور میں ہمارا وہ نہیں ہے، انکلوژن نہیں ہے اتنا، تو جو جن کا انکلوژن ہے جب اس کی طرف توجہ ہم ڈالتے ہیں، اس میں ہمیں یہ بات بہت صاف کہنی پڑے گی کہ جب انصاف کی بات ہم کرتے ہیں، مساوات کی بات کرتے ہیں، تو مسلمان شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب اور ادر بیکورڈ کی کاسٹ کی بات کیوں کرنے لگتا ہے؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ۔ میں چاہے کہ کوئی بھی فورم ہو، مجھے کہنے میں اس میں کوئی دشواری نہیں ہے کہ جب مساوات کی ہم بات کریں تو ہم بات اس کی کریں جو ضرورت مند ہو، غریب یا نادار یا ضرورت مند ہو سکتا ہے، براہمن بھی ہو سکتا ہے، ٹھاکر بھی ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، اور بیکورڈ کاسٹ کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو تفریق ہم کر رہے ہیں
اور جو کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، یہ بریکٹنگ کا اختیار میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو دو طریقوں سے نہیں ہے، نہ معاشرتی اعتبار سے ہے، نہ مذہبی اعتبار سے ہے، نہ اس کو اسلام الاؤ کرتا ہے، نہ سماج الاؤ کرتا ہے۔ اب سوال رہا ریزرویشن کا، وہ کام گورنمنٹ کا ہے، عدالتوں کا ہے، کانسٹیٹیوشن کا ہے، وہ انہوں نے اس کو دے رکھا ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس میں علیحدگی کیوں اختیار کر لیتے ہیں؟ انفارچونیٹلی ہمارے کچھ برادران وطن جو اپر کاسٹ کے لوگ ہیں، برہمن، اور جو اپر وہ بھی ہمارے ساتھ اس معاملے میں ہاں یہاں ملانے لگتے ہیں، اور اس میں ہماری بہت کمزوری عیاں ہوتی ہے۔ یعنی میں نے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ بھئی ہم اپنے دوست کو پہچانیں، اس کا شکریہ ادا کریں، لیکن ہم اس کو دشمن جس کو ہم سمجھتے ہیں اس کو بھی ہم گلے سے لگائیں اور دشمن کو دوست بنانے کی کوشش کریں۔ کیا یہ حضرت اور وہی واقعات ہم بیان کر رہے ہیں، صبح سے گفتگو ہو رہی ہے اور حضرت علی کی تمام تھیوریٹیکل باتیں ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن ہمارا اس کے اوپر زیرو ہے، ایبسلیوٹلی زیرو ہے۔ وہ شیعہ حضرات ہوں، وہ سنی حضرات ہوں، کوئی بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمارے طیبہ کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم کتنا امپلیمنٹ کر پاتے ہیں؟ ہمیں اس کو ہر حالت میں بہت اپنے دل کے اندر اتارنا پڑے گا کہ ہمیں صرف اکنامک کنڈیشنز کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے، کوئی بیمار ہے، کوئی پسماندہ اپنی حیثیت کی وجہ سے ہے، اس کو ضرورت ہے ہماری، لیکن ہم اس لیے ضرورت پوری اس کی نہ کریں کہ وہ اپر کاسٹ کا ہے اس لیے نہ کریں۔ تو آئی ٹوٹلی ڈیفر ود یو، اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ سب حضرات سے، وقار رضوی صاحب سے، ڈاکٹر ہارون رشید صاحب تشریف رکھتے ہیں، کہ یہ آواز جتنی پرزور طریقے سے پہنچ سکے، کسی کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، چاہے وہ ہمارے دکشت جی کیوں نہ ہو، لگے برا ہم کو تو لگنے دیجئے، ہم کو گلے سے برہمن کو بھی لگانا ہے، شیڈول کاسٹ کو بھی لگانا ہے، شیعہ کو بھی لگانا ہے، سنی، کوئی تفریق نہیں، تو کل ملا کے انسانیت کی بات کرنی ہے، بہر کیف جو میسج آف ہیومینٹی ہے وہ کنوے ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔